شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین، میرے پیارے سامعین و ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو جو لوگ بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اس میں یہ 4 کام نہایت ہی بدترین، نہایت ہی حرام ترین اور نہایت ہی ناجائز کام ہے، وہ کام کون سی ہیں؟ ملاحظہ کیجیے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اورل سیکس اسلام میں جائز ہے یا نہیں، یعنی عورت کے منہ میں، یعنی بیوی کے منہ میں شوہر اپنی شرمگاہ کو داخل کرے اور ڈسچارج کرے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہایت غلیظ اور نہایت خبیث ترین عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے سوچنے پر انسان کو خود بخود گھین آنے لگتا ہے۔ آپ خود سوچو، پورے جسم میں اللہ تعالیٰ کی وحد، یہ زبان ایسی نعمت ہے جس سے ہم کھاتے ہیں، جس سے ہم پیتے ہیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ خود سوچو جو یہ کام کرتے ہیں، خود سوچو یہ کتنا ہی غلیظ ترین اور بدترین عمل ہے۔ اور دوسرا کام جو ہے وہ جو عورت کے پیچھے والے مقام سے ہم بستری کرنا، یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ترین عمل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے سامنے لذیذ اور بہت ہی عمدہ گوشت جو حلال ہے وہ رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف جو حرام ہے گوشت وہ رکھ دیا جائے، اور انسان جو لذیذ جو حلال گوشت اس کو چھوڑ حرام گوشت کھائے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ اور تیسرا کام جو غلیظ اور حرام اور بدترین کام ہے، یعنی حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہے۔ یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہو جو اس کے بعد خون نکلتا ہے، اس میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ترین عمل ہے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور چوتھا کام جو ہماری آج کل کی نئی نسل اس میں تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے، اس میں تیزی سے گرفتار ہو رہی ہے، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا غلیظ ترین عمل ہے؟ یعنی موبائلوں میں، ٹی ویوں میں، انٹرنیٹ پہ دیکھ کر وہ غلیظ ترین کام اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بدترین اور بہت غلیظ ترین کام ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، میرے پیارے بھائیوں، مجھے پتا ہے اگر آپ اس کام میں، اس 4 کاموں میں، اس غلیظ ترین 4 کاموں میں اگر آپ مبتلا نہیں ہو، آپ اس سے بچے ہوئے، آپ کی مہربانی یہ آپ ویڈیو اتنی شیئر کرو، یہ ان لوگوں تک پہنچے جو اس کاموں میں، جو اس حرام کاموں میں مبتلا ہو۔ اور آپ کی اس ویڈیو شیئر کرنے سے اگر یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچتی ہے، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں، اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، اس حرام کاموں سے بچ جاتے ہیں، آپ خود سوچو یہ کتنا اجر ہے، یہ کتنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بخشنے پہ آئے ایک نیکی پہ بخش دیتا ہے۔ اگر آپ اس کاموں میں مبتلا نہیں ہو، آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو یہ ان لوگوں تک پہنچے اور وہ ان ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو پہ عمل کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں اور ان گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ ان گناہوں میں، ان 4 کاموں میں، ان حرام کاموں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا